اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے خالق و مالک ہونے کے ناطے سے انسان کو کچھ کام کرنے اور کچھ کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ سب کے سب اچھے اور ان میں انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور اس میں ذرا بھر بھی شر نہیں، اور جن کاموں کے سے روکا گیا ہے وہ سراسر شر پر مبنی ہے اور ان میں ذرا بھر بھی خیر نہیں۔ یہ حقیقت انسان کی سمجھ میں نہیں آتی اور وہ گناہ کے نتائج بد سے عدم واقفیت کی بنا پر اس کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اس جہالت کی کئی وجوہات ہیں جس کی تفصیل ہمارا مقصود نہیں، البتہ ایک چیز کا بیان فائدے سے خالی نہیں، اور وہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان اس امید پہ گناہ کر بیٹھتا ہے کہ اس پر کون سا اس کا فوراً مواخذہ کیا جائے گا، اور اس بنا پر وہ گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، اور کبھی بھی یہ خیال آتا ہے کہ میرے پاس تو نیکیوں کا ڈھیر ہے جس کے سامنے اس گناہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس اسی غلط فہمی کے شکار ہو کر وہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اور وہ گناہ دیکھنے میں تو بہت ہی معمولی اور ہلکے معلوم ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایک ایسا خطرناک و کبیرہ جرم ہو جاتا ہے کہ زندگی کی ساری بھر کی نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے اور انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور بعض ایسے گناہ بھی ہیں اس قدر شدید ہوتے ہیں کہ روز قیامت کلام الہی اور نظر رحمت سے بھی محرومی کا سبب ہوں گے، اور ایسے گناہ جو عذاب قبر کا باعث بھی بنتے ہیں، جیسے چغلی کھانا وغیرہ، اور ایسے گناہ جن کی سزا دنیا میں ہی مقرر کر دی جاتی ہے، اور اگر دنیا میں نہ بھی ملے تو آخرت میں جہنم کی صورت میں سے ضرور ملتی ہے، اور ایسے گناہ ہیں جو نیکیوں کو نیست و نابود بھی کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، بچا کر رکھیں، اور ایسے اعمال کریں کہ جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو اور راضی ہو جائے۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں وہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو ہمیں ہماری زندگیوں کو نیکیوں سے بھر دیں گے۔ ان میں سب سے پہلے عمل ہے کہ باوضو ہونے والے کے لیے فرشتوں کا نزول۔ جن خوش نصیب لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک قسم ان لوگوں کی بھی ہے جو حالت طہارت میں سوتے ہیں۔ یہ رات کو سونے کے لیے جب بستروں پر آتے ہیں تو باوضو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے وضو کے سبب ان کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو ان کے ساتھ رات بسر کرتا ہے، اور جب وہ رات کو کروٹیں بدلتے ہیں تو مقررہ کرتا فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ باوضو سونے کا ایک اور بڑا فائدہ کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر و اذکار کر کے باوضو سونے والا مسلمان رات کو بیدار ہونے پر دنیا اور آخرت کی جو بھلائی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے تو وہ بھلائی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی واضح ہوگی کہ سوال کرنے پر خواہش کو پورا کیا جائے گا، اور نزول ملائکہ کے ساتھ ساتھ چاہت بھی پوری ہوگی، نیز نازل ہونے والا فرشتہ اس کے لیے عظیم سعادت بھی ہوگا، اور طہارت کی حالت میں سونے والا اگر مرے گا تو بھی فطرت پر ہی مرے گا، اور اگر جیے گا تو خیر بر جیے گا۔ اہل ذکر کی مجلسوں پر فرشتوں کا نزول۔ فرشتوں کے نزول کو پانے والے لوگوں کی دوسری قسم ان لوگوں پر مشتمل ہے جو ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہوئے راستوں میں گھومتے پھرتے ہیں، اور جب وہ ایسی جماعت کو پاتے ہیں جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے کہتے ہیں، ادھر آؤ، یہاں تمہاری حاجت ہے، یعنی مطلوبہ چیز ہے۔ وہ اہل مجلس کو آسمانی دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے فارغ ہو کر اللہ کے پاس جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح اور تیری حمد
بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو۔ فرمایا فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو وہ تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کریں گے، اس سے بھی زیادہ تیری بندگی اور اس سے بھی زیادہ تیری پاکیزگی بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے تو وہ کیا مانگتے ہیں؟ فرمایا فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے نے عرض کیا نہیں اللہ کی قسم اے رب انہوں نے جنت تو نہیں دیکھی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر وہ جنت دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا اگر وہ اسے دیکھ لیں تو اس کے لیے ان کی حرص اور طلب اور زیادہ شدید ہو جائے اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تو وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا انہوں نے اسے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ نہیں اللہ کی قسم انہوں نے اسے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اسے دیکھ لیں تو کیا ان کا حال ہو۔ فرشتے کہتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو اس سے کہیں زیادہ اور اس سے دور بھاگیں اور زیادہ ڈریں، یعنی جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس میں تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے انہیں بخش دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے عرض کی اے اللہ ان میں فلاں آدمی ان میں سے نہیں تھا، وہ صرف ایک کام کے لیے وہاں آیا تھا کہ ان کے ساتھ مجلس سے ذکر میں بیٹھ گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کو یاد کرنے والے ایسے ہم نشیں ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں ہوتے۔ اس حدیث میں جہاں اہل ذکر کی فضیلت بیان کی گئی ہے وہاں ان کے ہم نشین لوگوں کی بھی اس عظمت میں شامل کر لیے گئے ہیں، گویا کہ عمدہ مجلس باعث نجات ہوتی ہے۔ اور اہل ذکر کی شان کو مزید اجاگر کرنے والی ایک اور حدیث میں حضرت ابو درداء علیہ السلام سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں سے سب سے بہتر اور تمہارے آقا اور مولا کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجوں میں سب سے زیادہ اضافہ کرنے والا اور تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر اور اس سے بھی بہتر کہ تم دشمن سے مقابلہ کرو اور تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے۔ صحابہ علیہ السلام نے عرض کیا کہ کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے گھومتے پھرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے فرشتوں سے الگ ہے۔ وہ ذکر کے مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور جب وہ کوئی ایسے مجلس پا لیتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اور بعض فرشتے بعض کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے اور آسمان دنیا کے درمیان فاصلے کو اپنے وجود سے بھر دیتے ہیں۔ پھر جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو یہ فرشتے آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بس اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کہ حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو، وہ عرض کرتے ہیں ہم تیرے ان بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو زمین میں ہے، اور تیری پاکیزگی، تیری بڑائی اور تیری توحید و عظمت اور تیری حمد بیان کر رہے تھے اور تجھ سے سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں اے پروردگار۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے تیری پناہ طلب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے مجھ سے پناہ طلب کر رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے پروردگار وہ تیری آگ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری آگ دیکھی ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ میری آگ دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے تیری بخشش مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں بخش دیا، اور جس چیز کا سوال کر رہے تھے میں نے وہ بھی انہیں عطا کر دی، اور جس چیز یعنی آگ سے وہ پناہ طلب کر رہے تھے اس سے بھی میں نے انہیں پناہ دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار میں ان
फलां आदमी भी था, कि उनमें एक फलां आदमी भी था जो बहुत ही गुनहगार बंदा था, वो सिर्फ वहाँ से गुजरता हुआ उनके साथ बैठ गया था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने उससे भी बख्श दिया। ये ऐसे लोग हैं कि उनके साथ बैठने वाले भी इस रहमत से महरूम नहीं होंगे। सुभान अल्लाह। इन अहादीस में अहले ज़िक्र के फ़ज़ाइल और उनके अनामात को बयान किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से फ़रिश्तों का नाजिल होना और फिर अहले ज़िक्र को ढूंढना और फिर इन पर परों का साया करना, फिर रहमत और सकीनत से अहले ज़िक्र को फ़ायदा पहुंचाना और इसी तरह अल्लाह ताला के रूबरू इनकी सादतमंद लोगों की तारीफ़ करना और फिर ख़ुद कादिर और करीम का फ़रिश्तों के सामने अहले ज़िक्र की तारीफ़ करना, ये बहुत ही बड़ी सआदत और कामयाबी है। ज़मीन में बसने वालों की तारीफ़ अल्लाह आसमान की पाकीज़ा मखलूक में करे, ये कोई मामूली बात नहीं बल्कि बहुत ही इज़्ज़त और एज़ाज़ की बात है। इलाही हमें भी तौफ़ीक़ अता फ़रमा और अपने मुक़र्रब बंदों में शामिल कर ले और उनका साथ नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।